میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فطرتی طور پر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس جذبے کو صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ کیسے نصیب ہوتا ہے، اس سے واقفیت نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے کام اور ہماری بہت ساری قربانیاں اس نتیجے تک نہیں پہنچ پاتی جس نتیجے تک انسان پہنچنا چاہتا ہے یا اپنے مقصد کو پہنچانا چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے قربانی کا ایک عظیم تصور عطا فرمایا، اور وہ تصور کیا ہے، اسے اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں تاکہ جب اس تصور کو آپ پیش نظر رکھ کر جانور کی گردن پر چھری چلائیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کتنا بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، روزانہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن کسی جانور کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے پر مغفرت کا پروانہ اللہ قربانی کرنے والے کو یعنی جانور ذبح کرنے والے کو عطا نہیں فرماتا۔ لیکن جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے 10 ذی الحجہ یا 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کو اللہ کے قرب کی نیت کی غرض سے اگر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جانور کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، روزانہ انسان اپنے حلال کمائی کے ذریعے جانور ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، حلال جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون بھی زمین پر گرتا ہے، لیکن اس جانور کے ذبح کے بعد گرے ہوئے خون کا وہ درجہ نہیں ہے جو قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت جو اس کے جسم سے نکلنے والے خون کا درجہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عید کے دن یا قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے لیے انسان جو پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس خرچ کیے ہوئے پیسے سے زیادہ پیارا کوئی دوسرا پیسہ نہیں۔ آپ ذرا سوچو، کیا یہ معمولی عمل ہے؟ کیا اسی طریقے سے اس عمل پر یوں ہی ثواب دے دیا گیا؟ اصل وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر جس طریقے سے نماز کا مقصد نہیں ہے، روزے کا مقصد نہیں ہے، حج کا مقصد نہیں ہے، ویسے ہی ہمارے دل و دماغ سے قربانی کا مقصد بھی فوت ہو چکا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 40-50 ہزار کا بکرا خرید لیا اور ذبح کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اب آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو، اور جو تم اللہ کے نام پر قربان کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔
جد الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم خواب میں جب اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ کی بارگاہ سے پاتے ہیں تو آپ صرف اتنا سوچئے کہ دنیا میں جب دو قربانیوں کا معاملہ آئے یا دو میں سے کسی ایک کو قربان ہونے کا معاملہ آئے، باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹا تو سلامت کرے، میں تجھ پر قربان ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میری عمر تو اتنی ہو چکی کہ اب میں جی کر کے کیا کروں گا، تو ابھی جوان ہے، بچہ ہے، تو بڑا ہوگا سنبھالے گا سب کو۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہیں، بچے سے دل لگ چکا ہے، ضعیفی میں اللہ عز و جل نے بچہ عطا فرمایا، اور پھر یہ بچہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، تب اللہ عز و جل نے فرمایا اپنی چاہت کو، اپنی پسندیدہ چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پروردگار نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں تم سے بیٹے کی قربانی چاہ رہا ہوں، تم بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، میں دمبا بھیج دوں گا، یہ ایڈوانس کے اندر اللہ نے نہیں بتایا تھا۔ حضرت ابراہیم کو تو حکم تھا بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے، اور آپ جو حکم تھا اسے کر گزرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، اور قرآن یہاں تک کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر بیٹے کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور گردن پر چھری جب چلائی تو بیٹے کی جگہ پر اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ کیا درس ہے اس کے اندر، کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر میرے بندو تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہارا دل جس میں لگا ہے میری محبت کی خاطر اسے قربان کر کے بتا دو۔ جب تک تم اپنی چاہتوں کو مجھ پر قربان نہیں کرو گے تم نیکی تک ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ آج ہمارا مزاج، آج ہماری سوچ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نام پر جب کبھی کچھ قربان کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل ایک عجیب شش و پنج کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے رب کے نام پر کچھ دینے کے لیے، کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند ہزار کا بکرا ذبح کر کے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، نہیں، ہم اس قربانی کی روح تک نہیں پہنچ پائے جو مقصد قربانی تھا۔ حضرت ابراہیم کا درس یہ تھا، بیٹا تمہیں پسند ہے، بیٹے کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے، وطن کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے، مال و زر کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے، بیوی بچوں کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے، تو یاد رکھو اگر اللہ تم سے ان ساری محبتوں کے عوض کے اندر یہ فرما دے کہ یہ ساری محبتیں میری محبت پر قربان کر دو، تو جب تک تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا تم نیکی کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دور کے اندر یہ تھا کہ قربانی دینے والے جب قربانی دیتے تھے دور جاہلیت کے اندر تو گوشت کو کعبے کی دیوار پر لگا دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قربانی خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے پہنچ گئی۔ آپ یاد رکھیں، آپ سمجھتے ہیں بکرا پہنچ گیا، گوشت پہنچ گیا، تو قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ جو تقوی ہے، جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، وہی محبت اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ پیغام قربانی کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کر سکیں۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم
جد الانبیاء ہیں، تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وہ باپ لگتے ہیں. زیادہ تر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم نبی، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، حضرت اسماعیل نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. تو ایک نبیوں کا تسلسل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں ہے. توجہ چاہوں گا، جد الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. لیکن یہ قربانی والی سنت جو حضرت ابراہیم کی ہے، یہ کسی نبی پر لازم قرار نہیں دی گئی، نہ کسی نبی کی امت پر لازم قرار دی گئی. یہ قربانی والی سنت امت مصطفیٰ کے لیے لازم قرار دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا، پہلے بیٹے کی حیثیت سے، اور اس کے بعد حضرت اسحاق عطا فرمایا. حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد کے اندر کئی انبیاء پیدا ہوئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسی اعتبار سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ اکبر صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کی اولاد میں انبیاء کی قطار نظر آتی ہے، لیکن اولاد اسماعیل کے اندر صرف ایک نبی پیدا ہوئے اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد تھے. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی راہ کے اندر قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کا اہتمام فرمایا. آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس موقع پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی، 100 اونٹوں کے نہر کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا. آپ کو حیرت ہوگی، آج آپ بھی جانور ذبح کرتے ہیں، ہم بھی جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جانور کو جیسے ہی لٹاتے ہیں تو وہ اپنی گردن ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہوتا، پھڑپھڑاتا ہے، پیر پچھاڑتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی، محدثین فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی نہر کا ارادہ فرمایا، ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، نہر کرنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ کو معلوم ہے ہر اونٹ کو جب پتا چلا کہ ذبح کرنے والے محمد عربی ہیں تو ہر اونٹ اپنی گردن لے کر حضور کے سامنے جھکا دیا کرتا تھا، ہر اونٹ، اور چاہتا تھا کہ پہلے میرا معاملہ طے ہو جائے. اور آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹوں کی نہر فرمائی، اور 37 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دے کر فرمایا باقی کے تم پورے کر لو. اور حضور نے بتا دیا کہ میری عمر بھی 63 سال ہے اور میں نے 63 ہی اونٹوں کی نہر فرمائی. آپ ذرا سوچو، یہاں پر ایک عظیم درس یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر ہم یہ تصور کرتے ہوں کہ یہ جانور جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس جانور کی کوئی حیثیت نہیں، بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑا مقام ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ حج کی قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا گیا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ ذرا سوچو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم سبق دیا گیا کہ جب تم جانور قربانی کے لیے خریدو تو دیکھ لیا کرو یہ کانا تو نہیں ہے، یہ کمزور تو نہیں ہے، یہ کان کٹا ہوا تو نہیں ہے،
یہ سینگ اس کی ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، اتنا کمزور بھی تو نہیں ہے کہ چل نہ سکے۔ اگر تم نے سستے سمجھ کر کے یہ جانور خرید کر قربانی تم نے کی جس میں اتنے سارے عیب تھے، تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یا اللہ، اگر یہ عیب دار جانور کو قربانی کے علاوہ کے دنوں کے اندر ذبح کر کے کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ ضرور وہ ذبح کر کے کھا سکتا ہے، لیکن قربانی اس جانور کی نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ذرا تم دیکھو تو صحیح، یہ قربانی صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی تمہیں خدا سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ تو ایسی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اسے قبول فرما لے۔ وہ اگر قبول کر لے گا تو تمہیں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دیکھتے ہیں جانور خریدنے میں بھی دو چیزیں سامنے آتی ہیں، یا تو میرا بہت بڑا مہنگا جانور دکھاوے کی غرض سے، یا آدمی بہت سوچ کر کے یار پیسہ زیادہ چلا جائے گا تھوڑا سا کم لے لیتے ہیں کیپیسٹی ہونے کے باوجود۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں، اسے سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کا جانور جسے تم ذبح کرنے کے لیے لے رہے ہو، یہ قربانی تم یوں ہی نہ کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ جو دل سے قربانی کی جاتی ہے معبود کی بارگاہ کے اندر وہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لیتا ہوں۔ آپ کسی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس کیا کی چھوٹی گاڑی ہے، کریٹا گاڑی ہے، آپ نے بی ایم ڈبلیو دیکھا تو تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہو، اوڈی آپ نے دیکھی تو آپ کی تمنا ہوتی ہے میرے پاس بھی ہو، لینڈ کروزر آپ نے دیکھی تو آپ کی تمنا ہوتی ہے میرے پاس بھی ہو، تاکہ میں بھی اپنا سفر آسانی سے کر سکوں۔ خدا کے بندو ذرا یہ تو سوچو، یہاں کا سفر روڈ بھی اچھے، اور آپ اچھی گاڑی بعض اوقات اس لیے خریدتے ہو کہ آپ کو اسپیڈ بریکر کے اندر، گڑھوں کے اندر آپ کو یہ گاڑی تکلیف نہ دے اور آپ کا سفر آرام سے ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پل صراط کے سفر سے بڑھ کر کے بھی کوئی خطرناک سفر ہے؟ اس سے خطرناک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پل صراط پر یہ قربانی کا جانور آپ کی سواری۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ کمزور جانور پر سوار ہو کر پل صراط سے گزرنا چاہتے ہیں، یا ایسے جانور پر سوار ہو کر کے گزرنا چاہیں گے جو جانور اچھا ہو اور تیزی کے ساتھ ہمیں پل صراط سے گزارے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مقصد قربانی کو پیش نظر رکھیں۔ آپ جانتے ہیں خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدۃ النساء، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے اور ارشاد فرماتے، دیکھو یہ قربانی ہو رہی ہے نا، تم یہاں کھڑے رہ کر کے دیکھو، اور جب قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیا۔ بیٹھو دیکھو یہاں پر قربانی کے جانور کو، تاکہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کو قبول فرماتا ہو۔ آخری بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا، جب جانور پر چھری چلانی ہو، جب جانور ذبح کیا جا رہا ہو، تو آپ اپنے دل میں دیکھیں کہ کیا آپ صرف جانور ذبح کر رہے ہیں یا اپنی ساری محبتوں کو خدا کی محبت پر قربان کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اور ہماری یہ کیفیت بن گئی
کہ مولا تجھ سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے، یہ جانور کیا ہے، ہم ساری اپنی محبتیں تجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو مبارک ہو کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس تصور کو بٹھاؤ، یہ قربانی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور اتنا بڑا عمل ہے کہ خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، بہت سارے لوگ جانور کو ذبح کرتے وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ کبھی قصاب یعنی کسائی ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو منہ میں گٹکا ہوتا ہے، تو گٹکے کو وجہ ایسے نہیں ہوتا ہے، کوئی من میں کہہ دے بسم اللہ اللہ اکبر تب بھی جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا جانور ہے وہ بھی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے اور کسائی بھی ہاتھ رکھتا ہے، اگر کسائی نے بسم اللہ اللہ اکبر زور سے نہیں پڑھا اور چھری چلا، جو جس کا جانور ہے جس نے چھری پر ہاتھ رکھا ہے اس نے بھی نہیں پڑھا، تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ جتنوں نے چھری پر ہاتھ رکھا ہے ان سب کو بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر، اتنی بلند آواز سے کہ ان کے کان تک آواز پہنچے، جب تک کہ یہ نہیں پڑھا جائے گا جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے 4 رگیں جانور کی ہوتی، بہت سارے لوگ بس کھینچ دیا ایسے، اجازت نہیں۔ آپ دیکھیں یا تو چاروں رگیں کٹ جائیں یا چاروں رگوں میں سے تھوڑی تھوڑی رگیں چاروں کٹ جائیں، اس چیز کا خیال رکھنا بے پناہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک سوال کسی نے پوچھا کہ آپ ذبح کیا ہوا جانور کھا لیتے ہیں، یہ تو انسان کے ہاتھ سے ذبح کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی نیچرلی طور پر بہت سارے جانور مر جاتے، اسے آپ نہیں کھاتے مردار جانور کو، ایک کو خدا مارتا ہے تو آپ نہیں کھاتے اور آپ جسے مارتے اسے کھا لیتے ہو۔ ان گدھوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بیماری اور صحت کس میں اللہ نے رکھی۔ مردار جانور کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اسے ذبح کرو تو اس کا خون جسم سے اس طریقے سے نہیں نکلتا جس طریقے سے زندہ جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے۔ وہ سارا خون جو اس کے جسم کے اندر ہے، آپ جب ذبح کریں گے تو زندہ جانور کے جسم سے وہ خون نکل جائے گا، اور اس خون کے نکل جانے کے بعد وہ جانور آپ کے لیے مفید ہوگا، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں حضور کے ہر فرمان کے اندر امت کے فائدے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور خدا کے ہر فرمان پر بندے کے فائدے کے علاوہ کچھ دوسرا ہے ہی۔ ہمیں اللہ کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و کفیل ہم سب کو اللہ اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، بچوں کو بھی آپ قربانی کے جانور کے پاس کھڑا رکھو، ان سے کہو دعا کرو، جانور ذبح ہوتا ہو اس وقت دعا کرو، اور آپ بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے اللہ عز و جل قبول فرمائے گا، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں، اپنی خواہشوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کریں۔ ابھی بات ایک اور سمجھ میں آ رہی ہے تو عرض کر دوں کہ اب بیٹا تو ہم قربان نہیں کر سکتے، ہاں لیکن بیٹے کو دین کے راستے پر چلا کر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو کر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا چکے تھے، میرے بیٹے تو دین پر اللہ کے حکم پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار، تاکہ ہماری اولاد کے سیدھے راستے پر چلنے کی بنیاد پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں بھی سرخی نصیب ہو سکے۔ یہ چند کلمات خیر تھے، میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کے ساتھ ساتھ پروردگار جل جلالہ ہمیں اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو اور اپنی محبتوں کو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا
إلا البلاغ المبين.